السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، بالآخر ملٹری کورٹس کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ اپیل کے مرحلے میں جو سماعتیں تھیں ٹوٹل 56 سماعتیں ہوئیں اور آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ آئینی بینچ کے سات رکنی آئینی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس امین الدین خان۔ اپیلیں حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھیں 23 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف مرکزی کیس جو تھا، جس میں 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی سیکشن 21D2 اور 21D1 کے ساتھ ساتھ سیکشن 54 کو جو ہے تو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا تھا، جس کے تحت سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد وفاقی حکومت نے اپیلیں دائر کی تھیں، جس پر آج سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ ججز کی آپس میں نوک جھونک ہوئی اور اٹارنی جنرل نے بڑے مدبرانہ دلائل دیے۔ کیا دلائل دیے، کیا تفصیلات ہیں، اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عقیل افضل۔ ان سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت شکریہ عقیل افضل صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آج کی سماعت کا پہلے ذرا ایک کیا اہم نکات تھے وہ ذرا میرے ویورز کو بتائیے۔ دیکھیں، باقی سارے وکلا کے آرگومنٹس جو تھے وہ تو پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے۔ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے 3 نکات کے اوپر دلائل دینے تھے۔ سب سے پہلا نقطہ 9 مئی کا واقعہ تھا، دوسرا 21 جولائی کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، اور تیسرا جو نقطہ تھا وہ تھا 9 مئی کے ملزمان کو اپیل کا حق دینے کے حوالے سے۔ تو ان 3 نکات پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آرگومنٹس کیے۔ 9 مئی کے اوپر اٹارنی جنرل نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ جو تھا یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچانک ہوا، یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی۔ سارا واقعہ 9 مئی کو شام 5:40 سے لے کر 9 بجے تک کے درمیان یہ تمام واقعات ہوئے۔ 39 جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے گئے، جس میں GHQ پر حملہ کیا گیا، اس کے علاوہ جو ہے ISI کے مختلف احاطوں پر حملہ کیا گیا، ایئر بیس میاں والی پر حملہ کر دیا گیا، لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا۔ تو ان 39 اس کے میں علاوہ شہداء کے جو مجسمے تھے وہ توڑے گئے، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی پامالی کی گئی۔ کیس کی سماعت کے دوران ججز کا یہ استفسار رہا کہ GHQ پہ دہشت گردوں نے اٹیک کیا اور مہران بیس پر اٹیکس کیے، تو ان کا ملٹری کورٹس میں کیوں نہیں ہوا؟ لیکن یہاں پر یہ تفریق کرنا ضروری ہے کہ دہشت گردی کا حملہ اور بغاوت، اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنے آرگومنٹس نے یہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا یہ اس کو اس طرح سے عام دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بات جو بڑی خطرناک مجھے آج کے اس آرگومنٹس میں لگی، شاید اس کو اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یوں پبلکلی کہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ 5:40 سے لے کر 9 بجے تک ہمارا جو لاہور کور تھی، کور کمانڈر لاہور تھے ان کی، کیونکہ گھر پر حملہ ہوا تھا، لاہور کور جو تھی وہ مکمل غیر فعال ہو چکی تھی۔ اگر انہوں نے کہا کہ اس دوران بیرونی جارحیت ہوتی تو شاید ہم لاہور کے بارڈر کی وہ بات کر رہے تھے، ہم اس پر کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ یہ بات بڑی ہمارا جو دفاع تھا وہ لاہور اس حد تک وہ اس دن بالکل غیر فعال رہا، جو بھی کہ الفاظ استعمال کر لیں۔ بہرحال اس میں یعنی کہ ڈیفنس کا تمام نظام معطل ہو گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اٹارنی جنرل لاہور کی حد تک اٹارنی جنرل نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ پبلکلی ان کو کہنا چاہیے تھا۔ اس 9 مئی کے واقعے نے ریاست کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت نے یہ والی حرکت نہیں کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کی۔ اس میں کچھ مثالیں انہوں نے سنائی۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف پہلے لیڈر نہیں تھے عمران خان صاحب جن کو گرفتار کیا گیا، ان کو جیل بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1979 میں بھٹو کو جو تھی وہ عدالتوں کی جانب سے پھانسی دے دی گئی، مارشل لا لگا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور کے میں 1979 سے لے کے یہ جو آخری دور مشرف تک کا گزرا ہے، اس دوران انہوں نے کہا کہ بہت 1980s میں انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر سیاسی ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دی گئی، تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی، ان کے جو بڑے رہنما تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، جو بچے ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ مختلف انہوں نے اسی طرح کی جو مثالیں تھیں وہ بھی سنائیں۔ انہوں نے کہا لیکن کسی نے بھی اس طرح سے ایفرٹ کر کے، ایک پلان کر کے
فوج پر حملہ نہیں کیا. یہ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، رہنماؤں کی گرفتاریاں ہونا، ان پر مقدمات بنانا. انہوں نے اپنے والد کا بتایا، انہوں نے کہا جی میرے والد جو تھے وہ MRD سے منسلک تھے. قتل کے مقدمات سمیت 25 کے قریب مقدمات میرے والد پر بھی بنے، منصور عثمان عوان صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں، نہ کہ آپ اس پولیٹیکل سٹرگل کے درمیان آپ ملک کے خلاف اور فوج کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. یہ ایک ہماری تلخ حقیقت ہے. جج صاحب نے بھی ایک بات کی، جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات جو ہوئے ہیں اس میں لوگوں کو پکڑا گیا، صحافی اور سیاست دان جو تھے انہوں نے گرفتاریاں دیں، کوڑے کھائے پبلکلی کوڑے کھائے. بہت سارے لوگوں کی جائیدادیں جو تھی وہ کر لی جاتی تھی، بہت سارے لوگوں کی جو تھے لوگوں نے خود کو زندہ جلا لیا. لیکن ان لوگوں نے بھی فوج سے لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا کہ اب ہم فوج سے لڑیں گے. یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ تلخ ایک تاریخ ہے، سیاستدانوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن عمران خان کا المیہ یہ ہے کہ ان کا سیاسی طرز نہیں ہے سیاست کرنے کا. کہنے کو تو وہ سیاست کرتے ہیں لیکن سیاسی طرز کسی طرح بھی نہیں. عمران خان کا بھی، ان کے فالوورز کا بھی، وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ جناب ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ختم کر دو پاکستان کو. وہ آج یہ جو تھی، اچھا اب اس سارے معاملے میں جب اٹارنی جنرل پاکستان یہ سارا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے تو جسٹس نعیم اختر افغان نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ 9 مئی کے واقعات کی فیکچول اس میں چلے گئے ہیں، ہم اس میں نہیں جا سکتے فیکچول میں، کیونکہ ہم صرف معاملے کو آئین اور قانون کی حد تک سن رہے ہیں، آئین اور قانون کی حد تک ہی ہم اس پر فیصلہ دیں گے. 9 مئی کے واقعات کی سنگینی سے ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ معاملات سب جوڈس ہیں، نیچے ماتحت عدالتوں میں چل رہے ہیں تو ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ جیسا آپ نے ہمیں بتایا کہ ایک کارروائی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے حوالے سے عدالت نے استفسار کیا تھا کہ کن فوجی افسران کے خلاف کارروائی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف جو تھی کارروائی ہوئی، ان کو میجر پینلٹی ہوئی. کیا ہوئی میں بتاتا ہوں. ایک بریگیڈیئر کو ہوئی اور ایک لیفٹیننٹ کرنل کو ہوئی، اور ان تینوں کو جو تھا ان کی سروس فورفیٹ کر لی گئی اور کہا گیا کہ جناب ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملیں گے، بس جو انہوں نے سروس کر لی وہ ختم سارا کچھ، اور اس کے بعد نہ آئندہ ان کو جو ہے وہ پینشن ملے گی، نہ ان کو کوئی مراحت ملیں گی، نہ ان لوگوں کو کسی بھی قسم کے بینیفٹس جو فوج سے جانے والوں کو ملتے ہیں وہ دیے جائیں گے. 14 کے قریب دیگر افسران تھے جن کے حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جناب ان کو آئندہ پروموشن نہیں دی جائے گی، جس رینک پر ہیں یہ اسی رینک پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے. تو انہوں نے ان افسران کے حوالے سے بتایا. تو پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ فوجی افسران کو سزائیں ہوئیں، اب ان افسران کی بھی اپیلیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں چلیں گی. پھر انہوں نے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا ان افسران کو جو ہے وہ کس اس پر سزا دی گئی. تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ دیکھیں عدالت میں آرمی ایکٹ میں 3 قسم کے جرائم ہوتے ہیں. نمبر 1 کسی جرم کو روکنا، اور نمبر 2 فوجی احکامات کو نہ ماننا، اور نمبر 3 کوئی اگینسٹ جرم کرنا. انہوں نے کہا جی ان افسران کا جرم صرف یہی تھا کہ ان لوگوں نے کوئی اس کے روکنے کے لیے، اس 9 مئی کے واقعے کو روکنے کے لیے کوئی ایکشن، کوئی کارروائی نہیں کی، اس لیے ان کو صرف یہی سزا سنائی گئی. اگر اس کے بعد کوئی فردر کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی تو پھر ان کو کرمنل سزائیں بھی دی جاتی، اس وجہ سے ان کو سزائیں نہیں دی گئی. یہ ریاست کی جانب سے ایک بڑا اسٹرانگ میسج کنوے کیا گیا. اپنا کور کمانڈر اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری نے فارغ کیا، نیچے کی ہیرارکی کو فارغ کیا. تو جب اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا تو پھر جو ہینڈلرز تھے اور جو ماسٹر مائنڈز تھے ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. سابق DG ISI فیض حمید کا بھی معاملہ 9 مئی سے جڑا ہوا ہے، لیکن کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے غالباً یہ سوال سامنے آیا کہ کیا کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور ہے وہاں پر اندر سے گیٹ کھولا گیا تھا، یہ کیا یہ اس پر اٹارنی جنرل نے براہ راست جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جس کے لیے مجھے انسٹرکشنز لینی ہوں گی. انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ جب گیٹ پر حملہ کیا گیا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ گیٹ اندر سے کھولا گیا یا مظاہرین نے خود زور سے کھولا توڑا.
دونوں صورتحال میں جو ہے وہ پوزیشن چینج ہو جائے گی. تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے اس حوالے سے مزید ہدایات لینی ہوں گی. اس کے علاوہ اٹارنی جنرل سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ 9 مئی کو کوئی مجرمانہ عمل تھا یا نہیں تھا. ان کا جی بالکل تھا, اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس مندوخیل کے درمیان کچھ نوک جھوک بھی ہوئی. اس کا پس منظر یہ تھا کہ اٹارنی جنرل نے آرگومنٹس دیتے ہوئے کہا کہ میری سوچ یہ تھی کہ 20 منٹ میں آرگومنٹس کروں گا اور 25 منٹ عدالتی سوالات جو ہے وہ لے لیں گے اور 45 منٹس میں ہم ختم کر دیں گے اس آرگومنٹس کو, لیکن معاملہ اس سے آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جسٹس مندوخیل کو لگا کہ شاید یہ بات مجھ پر کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, میں جو سوال کرتا ہوں, میرا سوال پر سب اعتراض کرتے ہیں, میں تو سوال کرتا ہوں ملک کے آئین کے لیے, ملک کے مستقبل کے لیے. تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ہم جو لوگ سوال نہیں کرتے, ہم بھی ملک کے آئین اور مستقبل کا سوچتے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف کچھ ہی لوگ سوچتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ذرا نوک جھوک بھی ججز کے درمیان ہوئی. بہرحال اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس کے بعد کہا کہ اچھا, اٹارنی جنرل جسٹس مسرت ہلالی نے ایک اور امپورٹنٹ آبزرویشنز دی. ججز نے جو ملزمان کو اپیل کا حق دینا تھا نا, اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ججز نے بڑی کھل کر آبزرویشنز دیں. شاید ججز اپنی آبزرویشنز کے ذریعے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب اپیل کا حق جو تھا وہ کم از کم دیا جانا چاہیے تھا. جسٹس مندوخیل نے آبزرویشن دی, جسٹس محمد علی مظہر نے دی, جسٹس مسرت ہلالی نے دی, کیونکہ اپیل کے حق کے حوالے سے سب یہ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ شاید اٹارنی جنرل کی جانب سے کوئی بڑی خبر آ جائے. لیکن اٹارنی جنرل نے بجائے اس کے کہ وہ خبر دیتے, انہوں نے سمپل ایک بات کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کسی قسم کی کوئی آبزرویشن ہوتی ہے اپیل کے حوالے سے یا کوئی ڈائریکشن دی جاتی ہے, تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرے گی. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جناب اب تو جو ہمارے دشمن اس کے ملک کے مقدمات ہیں وہ بھی عدالتوں کو بھجوائے جا رہے ہیں. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ جناب یہ ایک بنیادی حق ہے اپیل کا, یہ ملنا چاہیے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جناب اپیل جو ہے یہ تو ہر مقدمے میں دی جا رہی ہے, تو یہاں پر اپیل نہ دینا شاید مناسب نہیں ہوگا. تو سب نے اپیل کے حوالے سے آبزرویشنز دیں, لیکن اٹارنی جنرل کی بات وہی تھی کہ جناب اپیل کے حوالے سے جو سپریم کورٹ ڈائریکشن دے گی. اچھا, پھر اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ڈائریکشن کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا کبھی عدالت نے کوئی ڈائریکشن دی ہے پارلیمان کو. تو اس پر اٹارنی جنرل نے سابقہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ایکسٹینشن والا کیس تھا, منصور علی شاہ کا جو تحریر کردہ فیصلہ تھا, اس کا حوالہ دیا کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی. پھر اس فیصلے کو منگوایا گیا, جسٹس محمد علی مظہر نے منگوایا, اس کو پڑھا, اور اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ واقعی اس میں تو ایک قسم کی ڈائریکشن دی گئی ہے 6 ماہ کی. تو اس پر شاید کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے جن سے میری بات ہوئی ہے کہ شاید سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے میں بھی کوئی ڈائریکشن دے دے اس کو پریسیڈنٹ بناتے ہوئے. لیکن مقدمہ کنکلوڈ ہونے کے بعد میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے, سب کا یہی کہنا تھا کہ 2(1)D کے بحال ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں, کیونکہ اس پر اوریجنلی کیس میں اس طرح سے ڈسکشن, ڈیبیٹ, آرگومنٹس نہیں ہوئے. وہ معاملہ تو بون آف کنٹینشن تھا ہی نہیں, نہ ہی اس کے بعد جو ہے وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو تھے, انہوں نے عدالت سے 5 منٹ مانگے تھے, لیکن ان کی بات کو میں زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, وہ وکٹم ہیں, ان کے بیٹے حسان نیازی صاحب کو سزا ہوئی ہے 10 سال, لیکن انہوں نے جتنی بھی باتیں کی وہ جنرل باتیں تھیں. میرے بیٹے کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی, مقدمہ ملزمان کو کس طرح سے ٹرانسفر کیا گیا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. پھر انہوں نے ایف بی علی کیس کے اوپر بات کی کہ جناب بریگیڈیئر ایف بی علی فوج کا تھا, اس کی سزا ہوئی لیکن بعد میں بھی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, جس کو ہم تھوڑا سا ریلیونٹ چلیں کہہ لیں, انہوں نے کہا کہ جناب جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات کو جو ہے وہ دشمن ملک کی سازش کے ساتھ نہ ملایا جائے, ملک کے خلاف سازش کے ساتھ نہ ملایا جائے. 9 مئی کے واقعات جو تھے یہ صرف اور صرف جلاؤ گھیراؤ کے واقعات تھے. صحیح. اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا کہ جناب اسی ہفتے میں سنایا جائے گا, شارٹ آرڈر جو ہے وہ اسی ہفتے میں سنا دیا جائے گا. بہت سارے لوگ اس حوالے سے توقع یہ کر رہے ہیں شاید 9 مئی کو یہ فیصلہ آئے گا, ورنہ جمعے کے دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ شاید جمعے والے دن فیصلہ آ جائے, اگر زیادہ لمبا بھی اس کو کھینچتے ہیں, کیونکہ کورٹ میں کہہ دیا گیا کہ اسی ہفتے میں اس کا شارٹ آرڈر سنا دیا جائے گا. بہت شکریہ عقیل افضل صاحب اتنی تفصیل میں ہمیں بتانے کے لیے. تو ناظرین, 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو ملٹری کورٹس کیس کی سماعت ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. لیکن مجھے
جو نظر آ رہا ہے یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا، یہ آگے بھی بڑھے گا، کیونکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بارے میں آئی ایس پی آر نے باقاعدہ بیان جاری کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ 9 مئی کے بھی کچھ شواہد ہیں جس میں فیض حمید کا معاملہ ہے، اور اس پر بھی انکوائری ہوگی۔ اور پھر یہ وہ واقعہ ہے، میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ریاست کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں اس واقعے نے، اور اس وقت جب یہ واقعات ہو رہے تھے تمام ملک دشمن، ریاست مخالف دشمن اور اسلام مخالف گروہ اس وقت سرگرم تھے اس تمام واقعے میں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔